بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے یہودیوں کے اس مقدمے کے بارے میں جو ان کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے ان آیات کا مطالعہ کر لیا تھا، اور آخری جو ہماری آیت تھی میں نے اس میں آپ کو بیان کیا تھا کہ اب جو ہے سورہ کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور وہ اس طرف بدلنے کے لیے جا رہا ہے کہ جہاں پر اب تبدیلی قبلہ کے لیے جو تیاریاں آیات میں اشاروں کی صورت میں ہو رہی ہیں وہ بیان کرنی شروع کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ایک دم تبدیلی قبلہ کا حکم آئے گا۔ امت مسلمہ کے اندر دو بڑی امتیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، ایک امت مسلمہ قبلی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر رسول خدا سے پہلے تک حضرت عیسیٰ کی قوم، یہ سارے کے سارے یہ امت مسلمہ اولی تھی۔ اس کے بعد امت مسلمہ دوم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی تھی اور اب تک اس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اس امت سے خطاب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک امت سے دوسری امت میں اپنی نبوت کا سلسلہ اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ احکامات کا سلسلہ تبدیل کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو بھی تبدیل کیا ہے کہ جو قبلہ پہلے مسلمانوں کا موجود تھا۔ لہٰذا جو پہلی مسلم امت تھی ان کے لیے قبلہ جو تھا یہ بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد جو نئی امت مسلمہ تھی ان کے لیے قبلے کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا، اور بعد میں وہ جب آئے گی آیات تو اس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ پہلے سے یہ قرار تھا کہ قبلہ تبدیل ہوگا، کیونکہ ان کی کتابوں میں نشانی بیان کی گئی تھی کہ وہ جو رسول آئے گا وہ قبلے کو تبدیل کرے گا، یعنی دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ لہٰذا ابھی وہ ساری آیات آنے والی ہیں۔ خلاصتاً میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ پس منظر ہے کہ ہم کس پس منظر کے تحت آیات پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی جو آیات آئیں گی ان میں یہ بتایا جائے گا کہ آیات کی تبدیلی، آیات پہ غور و فکر جو ہے وہ کیا جائے۔ ان آیات سے مراد صرف قرآنی آیات نہیں ہیں، اس آیات سے مراد وہ تمام آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف پھیلی ہوئی آیات ہیں، کون و مکان کے اندر جو آیات ہیں، کیونکہ تبدیلی قبلہ کی بات ہوگی تو اس لیے ان آیات میں تو تبدیلی قبلہ سے متعلق آیات کا ذکر کرنے سے پہلے انہوں نے آیت کا ذکر کیا ہے آگے۔ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے میں صرف ذکر کر دوں کہ آخری جو بات ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا رسول خدا کے سامنے کہ رسول خدا سے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ رسول خدا ہماری طرف توجہ کریں، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے حضور ہماری طرف رحم کی ایک نگاہ ڈالیں، یا ہماری طرف اپنی نظر رحمت ڈالیں۔ اسی سے ملتا جلتا لفظ رائنا ایک موجود تھا جس کا معنی تھا کہ ہمیں احمق بنائیں، یا اے چرواہے ہماری طرف دیکھ۔ چرواہے کے معنی میں، چرواہے کو متوجہ کرنے کے معنی میں یہ لفظ عبرانی زبان میں پہلے استعمال ہوتا تھا۔ تو ان یہودیوں نے جو اس زمانے موجود تھے اہل کتاب، آہستہ سے لفظ رائنا کے بجائے رائنا کہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اپنے رسول سے خود مخاطب کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں احمق بنا، یا ہمارے چرواہے کر کے خطاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لفظ بولنا صحیح ہے، لیکن اس لفظ کو نہ بولو، اگر تمہارے مذاق کا باعث بن رہا ہے تو اس کی جگہ تم رائنا کی جگہ کوئی اور لفظ انظرنا استعمال کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد جو آیت یہاں پہ آئی ہے
اس میں یہ بیان کیا گیا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے. یہ لفظ یودو آیا ہے، یودو لفظ ود سے نکلا ہے، ود مودت آپ نے اس لفظ سے سنا ہے. یہاں پہ دو لفظ آپ نے بڑے مشہور سنے ہوں گے، ایک حب اور ایک ود. حب کے معنی بھی محبت ہوتے ہیں اور ود کے معنی بھی محبت ہوتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ خالی محبت کا ہونا آپ کو عمل پہ نہیں ابھارتا، لیکن ود ایسی محبت کو کہتے ہیں جو آپ کو عمل پہ اکسائے، جو آپ کو عمل پہ ابھارے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہودی اتنے ولنگ تھے کہ نہ صرف اس بات سے ان کو محبت تھی کہ کسی طرح لوگوں کو اسلام سے ہٹا دیں، بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حب نہیں استعمال کیا، لفظ ود استعمال کیا، یود، کہ ان کی کوشش یہ تھی، یعنی کوشش کے ساتھ وہ عمل بھی یہ کرتے تھے کسی طرح مسلمانوں کو ان سے پلٹا دیں رسول خدا سے. تو لفظ بڑا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ پورے معنی اپنے پہنچائے یہاں پہ. پھر فرماتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کا کلام آتا ہے. کیوں پسند نہیں تھی؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مخاطبین یہ یہودی اور ان کے انبیاء اور یہ قوم تھی، لیکن اس کے بعد سلسلہ گفتگو تبدیل ہوا اور مخاطبین رسول خدا کے چاہنے والے اور مسلمان قرار پائے. تو ان کو اس بات سے بھی بڑا دھچکا لگا تھا کہ اللہ کے مخاطبین اب ہم قرار نہیں رہے. تو لہٰذا اس چیز پہ وہ کہتے تھے کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہماری طرف اللہ کا کلام آتا ہے، ان کی طرف کیوں آ رہا ہے. اسی چیز کا یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ یہ تمہاری طرف جو خیر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پسند نہیں کرتے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، مگر اللہ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اسی کا ذکر، آیت کا ذکر اس میں جو آئے گا، جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ آیت سے مراد صرف آیت قرآنی نہیں ہے، آیت سے مراد وہ تمام آیات ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہیں، اور بالخصوص قرآنی آیات دونوں اس میں شامل ہیں. ان تمام آیات جو اللہ کی سب اس میں شامل ہیں. اس آیت کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آیت نسخ کے بارے میں جو شواہد علماء لے کے آتے ہیں اس آیت کو اپنا جو ہے وہ مورد استدلال قرار دیتے ہیں. کیا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے، میں پہلے ترجمہ کر دوں پھر اس کی توضیح بیان کرتا ہوں، یا بھلا دیتے ان میں سے کسی آیت کو تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، یا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نسخ نہیں کرتے. نسخ نہیں کرتے اس سے مراد کیا؟ کہ نسخ کے بارے میں بتا دوں. نسخ ہوتا کیا ہے؟ نسخ کہتے ہیں کسی حکم کو کینسل کرنے کے لیے کوئی دوسرا حکم آئے تو اس کو کہتے ہیں نسخ. اس عمل کو نسخ کہتے ہیں، اور جو آیت پہلے حکم کو کینسل کرنے کے لیے آتی ہے اسے کہتے ہیں ناسخ، اور جو حکم کینسل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منسوخ. تو یہ تین اصطلاحیں آپ کو دینی جو زبان کے اندر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں جو عقائد اور اس سے متعلق ہوتے ہیں اس میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر آپ سنتے ہیں. نسخ، ناسخ، منسوخ. یہ نسخ کہتے ہیں اس عمل کو جو انجام پاتا ہے، ناسخ کہتے ہیں اس حکم کو جو نیا آتا ہے، اور منسوخ کہتے ہیں اس حکم کو جو پہلے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت، ہم کسی بھی آیت کو نسخ نہیں کرتے، یعنی اس کو کسی اور ذریعے سے منسوخ نہیں کرتے جب تک کہ ہم آیت اور ننسخ نات بخیر، جب تک کہ ہم اس سے بہتر کوئی آیت لے آئیں یا کوئی آیت تاخیر کے ساتھ انتظار میں ہو اس کے آنے کے لیے. مثال اس طرح کی دوں کہ جیسے ایک حکم آیا قرآن مجید کے اندر آیت نجوہ کے عنوان سے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم جب ان کے پاس جاؤ تو صدقہ دیا کرو. کیوں یہ حکم آیا تھا کہ مسلمان جب بھی ان کو کوئی کام پڑتا تھا وہ بلا سوچے سمجھے رسول کے پاس ہر وقت پہنچ جاتے تھے. نہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ رسول خدا کے آرام کا وقت ہے، نہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ رسول خدا مصروف ہوں گے، بلکہ جس وقت ان کا دل چاہتا تھا وہ پہنچ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب بھی تم رسول کے پاس جاؤ پہلے صدقہ دو، پھر جو ہے تم رسول کے پاس اجازت لے کے ان کے ہاں داخل ہو جاؤ. تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو کھینچ دیا. جب پیسہ جیب سے جاتا ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں. فری میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ سب ولنگ ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، یہ کام کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا رویہ تو بہت جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ عجیب، انہوں نے کنجوسی دکھانا شروع کر دی اور رسول سے ملنے اب بہت کم جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا اس دن کہ رسول خدا سے جو ملنے گیا وہ امام علی علیہ السلام تھے. انہوں نے صدقہ دیا اور رسول خدا سے ملنے چلے گئے. جب کوئی دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا، اس طرح اپنے وقت پہ مسجد میں سوال کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رسول کے پاس آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نسخ کر دیا. یہ ایک ہی آیت کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نسخ ہوئی. کس آیت سے نسخ کیا؟ کہ اے اللہ، اے مومنین، ہم جو ہے اس آیت کو جو تمہارے لیے ہم نے
شرط لگائی تھی صدقے والی، اس شرط کو ختم کرتے ہیں، اب تو رسول کے پاس جایا کرو. اس سے مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ یہ بار بار جانا رسول کے پاس رسول کی اذیت کا باعث بنتا ہے. پھر خیر بہت سارے احکامات اور بھی آئے کہ رسول کے پاس جانے کے بارے میں جو آداب تھے وہ بیان کیے گئے. تو مسلمان اس بات سے آگاہ ہو گئے کہ رسول خدا کے پاس ہر وقت ایسے ہی نہیں چلا جانا چاہیے. یہ آیت یہی بیان کریے کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت یا تو فوراً لے آتے ہیں یا ہم اس سے بہتر آیت کو تاخیر میں جسے کہتے ہیں کہ تاخیر کو کیا کہتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز لے کے آ جائے، اس آیت کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں. ننسا کہتے ہیں نسیان سے نکلا ہے لفظ، بھلا دینے کے معنی میں یا ڈیلے کر دینے کے معنی میں. تو یہ لفظ یہاں پہ آیا کہ یا تو ہم فوراً کوئی آیت اس کے بدلے میں لے آتے ہیں یا اس حکم کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی حکم لے کر آ جائے. یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اب تک قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا تھا. اب کیونکہ قبلہ تبدیل ہونے والا تھا تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آمادگی کرنی شروع کر دی مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے کہ اب یہ کوئی آیت کی تبدیلی آنے والی ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو یا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر فرماتا ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور یہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ، یہ کہ اللہ اسی کے لیے ہے تمام بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار. یہ چیز کیوں بیان کی کہ جب قبلے کی تبدیلی کا رخ آیا تھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ بات کی بات بتا رہا ہوں کہ جب آیا تھا تو انہوں نے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مسلمان کیسے تھے، پہلے ان کو پتہ نہیں تھا قبلہ کس طرف ہے، اب انہوں نے ہمارے قبلے سے تبدیل کر کے اپنا ایک نیا انہوں نے قبلہ جو ہے وہ بنا لیا، تو مذاق اڑاتے تھے. اس کے علاوہ وہی کہتے تھے کہ ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، کوئی دن بعد یہ رسول چلا جائے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ہمارے ظلم اور جبر سے جیسے ہم اس کے ساتھ پہلے پیش آتے تھے، ان سے سود لیتے تھے، ان کو مارتے تھے، دوبارہ ہم ان پہ حکومت کر لیں گے. تو اس طرح کے خیالات ان کے اندر پائے جاتے تھے. تو مسلمانوں کو پہلے یہ تیار کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے. کسی اور کے بارے میں نہ سوچنا کہ یہودیوں کی تجارت چلے گی تو ہماری جابز لگیں گی، یہ نہ سوچنا. اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو ان تريدون ان تسالوا رسولكم کہ تم اس طرح سے سوال کرو اپنے رسول کے ساتھ کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے. کیونکہ بعض لوگ جو منافقین تھے وہ ان سے آ کے کہا کرتے تھے، منافقین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یہ ان سے آ کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو موسیٰ کی قوم جب تھی تو ان کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا تھا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کیا، 70 بندے موسیٰ لے کے کوہ طور پہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ آسان نہیں کہ ہمارے اوپر وہی نازل کر دیں؟ جب اس رسول پر جو ایک امی ہے، جو ایک چرواہا تھا، جو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر رہتا تھا کہ جہاں پہ کوئی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس سے جب کلام کر سکتا تو ہم نے کیا ہے، ہم بھی ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے حکمت رکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے علم رکھتے ہیں، ہماری بھی تجارت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں خطاب کر دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ یہ اسی طرح سوال کرتے ہیں تم سے منافقین جیسے ہی موسیٰ سے ان کی قوم والے سوال کرتے تھے. ایسا تم نہ کرنا مسلمانوں، تم اس بات سے آگاہ رہنا کہ تم یہ کام نہ کرنا کہ الٹے سیدھے سوالات کرو جا کے رسول خدا سے اپنے. آگے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو تبدیل کر دیتا ہے ایمان کو کفر کے ساتھ، فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے یا بھٹک جائے گا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. کہتے ہیں کہ ودّ، پھر وہی لفظ ود آیا ہے، یہ ودّو پہلے استعمال ہوتا ہے، لفظ ود یعنی ان کی شدت سے خواہش ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. کیا کوششیں کرتے ہیں؟ کہ دل و جان سے ہی چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش دوبارہ تم کو پھیر دیں. کس طرف پھیر دیں؟ یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں. ٹھیک ہے نا، لو یردون من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ وہ کافر بنا دیں. ان کی شدت سے یہ خواہش ہے. پھر یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسدا من عند انفسکم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یاتی اللہ بامرہ. کہتے ہیں کہ یہ حسد کی بنا پہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو حسد ہو رہا ہے کہ اب جو ہے مخاطبین مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرحمت اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق اور اس کے مورد رحمت جو ہے مسلمان قرار پائیں، ان کو حسد ہوتا ہے. ان کے نفسوں کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں حسد کی آگ میں یہ جل رہے ہیں.
من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ ان کے سامنے حق کھل کے آ چکا ہے کہ اب یہی رسول حق ہے، اسی کی تمہیں پیروی کرنی ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں اس کو. فاعفو، تو رسول کو حکم دیا گیا تم درگزر سے کام لو. واسفحوا، اور جسے کہتے ہیں اگنور کرو ان کو، درگزر سے کام لو. فاعفو، معاف کر دو ان کو اور اگنور کرو ان کو، یعنی جیسے سنی انسنی کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر تم نے دیکھا اور دیکھا نہ دیکھا، جسے کہتے ہیں نا کہ دیکھا کوئی کام لیکن اندیکھا کر دیا. واسفحوا کہتے ہیں کہ درگزر سے کام لو اور ان کو بالکل اندیکھا وہ کر دو، ان کی طرف توجہ نہ دو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر پہنچ جائے تمہارے پاس. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت کیوں دی، اتنی آزادی کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اپنے قوانین کو اجرا کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اچھی طریقے سے حجت جو ہے اپنی لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے، حجت تمام کرتا ہے نبی کے ذریعے اپنے، اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور لوگ اس نبی کو نہیں مانتے، یا تو فوراً عذاب دے دیتا ہے. لیکن اگر ان کا عذاب ایسا ہو کہ خالی دنیا میں عذاب دینے سے ان کے عذاب کی لمٹ پوری نہ ہوتی ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اتنی ڈھیل دیتا ہوں کہ کوئی اتنی آسائشیں اور سہولیات دیتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، اور قیامت میں ان کو دردناک عذاب دوں گا. آگے جو لفظ سمجھ کے عذاب العلیم کا لفظ آئے گا ابھی انشاءاللہ اس میں، تو کہتے ہیں عذاب العلیم ان کے لیے بہت بڑا میں نے عذاب رکھا ہے. آگے فرماتا ہے اللہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکات دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے صدقہ، خیرات، نماز، زکات، عبادات کی صورت میں، تو اپنے لیے کسی بھی قسم کی بھلائی کو آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو پالو گے اللہ کے پاس. یعنی تم اس بات سے پریشان نہ ہونا کہ یہ تم تھوڑا سا صدقہ دیتے ہو یا تمہارے مال میں سے کم ہو جاتا ہے یا تم اپنے وقت کو عبادت میں خرچ کرتے ہو، یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم پالو گے. امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے ایک خط لکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو. نہج البلاغہ میں 31 نمبر یا 37 نمبر یہ خط ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، وصیت دونوں کی ہے. اصل میں وہ تمام امت کے لیے، اگر آپ لوگوں کو کبھی وقت ملے اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ضرور سنیں. بہت بہترین خطبہ، بہت بہترین خط ہے وہ امام علی کا امام حسن کے نام. اس میں امام حسن کو نصیحت کرتے ہوئے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنی زندگی میں تمہارے سر پہ جو بوجھ ہے وہ ایسے نادار لوگوں کے کندھوں پہ لاد دو جن کو اس بوجھ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بوجھ بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر کسی کمی کے اور اس سے بڑھ کر تمہیں اس جگہ مل جائے جہاں پہ تمہیں اس سامان کی، اس بوجھ کی ضرورت ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے پاس جو اضافی رقم، اضافی سامان، جو اضافی تمہارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو تمہاری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ خراب نکلی، یعنی مال جو تمہارے پاس تمہارے خرچ سے زیادہ اضافی مال ہے، وہ لوگوں غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ یہ غریب لوگ اس مال کو صدقے کی صورت میں موصول کریں، اور اللہ اس صدقے کو بڑھا کر کسی کمی بیشی کے بغیر بلکہ بڑھا کر قیامت کے دن جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی ان نیکیوں کی تو وہ صدقہ تمہیں وہاں لوٹا دے گا. اس آیت کی سمجھے وہ تفسیر ہے ایک طرح سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، کہ اپنے جو بھی تم آگے بھیجو گے کسی بھی قسم کی بھلائی اس کو تم پالو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس میں تم کسی قسم کی کمی نہیں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ہر اس چیز سے آگاہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، اس چیز کی بصیرت رکھتا ہے، اس چیز سے آگاہ ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس آیت کو میں کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یہ آیت یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہے جو آپ نے دسیوں دفعہ میرے مجالس میں، میرے لیکچرز میں سنی ہوگی. اب وہ آیت کیا ہے؟ یہ وہ آیت وہی وائرس کا ذکر ہے جو انسانی ذہنوں کو، قوموں کے ذہنوں کو لگ جاتا ہے. یہ وہ وائرس ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام عالمین کے اوپر، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے چننے کے بعد ان پہ عذاب نازل کیے مختلف ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو ان کے ذہن میں یہ خدشہ بیٹھ گیا کہ ہم کیونکہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں تو ہم جنت کے پکے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت لکھ دی ہے. قرآن مجید میں ان کے مکالمے نقل کیے ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم اگر دوزخ میں گئے بھی تو آگ ہمیں چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی، کچھ دنوں کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے کہیں کہ لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ ان کو تم نے ڈائریکٹ کیوں جنت میں داخل کر دیا، اس لیے کچھ دن ہم عذاب کا مزہ چکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے. یہ وہ آیت یہاں پہ آ رہی ہے، آیت نمبر 111 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ لوگ ضرور اس کو لا کے دیکھیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو کھول کے ان کو دیکھ لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا اور نصارا، اور کہتے تھے کون لوگ؟ یہودی اور عیسائی. کیا کہتے تھے؟ کہ لن يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کون نہیں داخل ہوں گے؟ الا من كان هودا اور نصارا، یا
یہودی ہوں گے یا نصارہ ہوں گے. یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی جنت میں داخل ہوں گے, نصارہ یہ کہتے تھے کہ نصارہ جنت میں داخل ہوں گے. دونوں کا دعویٰ یہ تھا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم بنی ابراہیم میں سے, ہم ابراہیم کی امت میں سے, اور ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں سارے امتحان ہوا اواہ, وہ یعنی ابراہیم نے سارے اپنے امتحانوں کو پاس کیا تھا, اور ہم نے اس کو امامت کے عہدے سے جو ہے نوازا تھا, اور ہم نے اس سے کہا تھا کہ ہم تمہاری نسل میں اس امامت کو رکھیں گے. وہ پھر آیات ابھی آگے آنے والی ہے کہ کہا تھا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو یہ امامت نہیں دی جائے گی, وہ آگے آئیں گے آیات. تو یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم جنتی پکے ہیں, یعنی کسی بھی عمل کے بغیر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنتی, کیوں ہمیں حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تل کا امانیوں ہو, یہ ان کی آرزو ہو, آرزویں ہیں, یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جنت میں دیکھیں, یہ ان کی آرزویں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قالو قل ہاتو برہانکم, اے رسول ان سے کہیے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, ان سے کہو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تم جنت میں چلے آؤ گے. اس رسول کو تم نے مانا نہیں, اس رسول کے اوپر تم نے ظلم کیا, اپنے انبیاء کو تم نے قتل کیا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی, تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح سے نہیں مانا, اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دلیل لے کے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اب اللہ تعالیٰ معیار بتا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے, جنت میں کون جائے گا. صرف نام کا ابراہیمی ہونا, نام کا بنی اسرائیلی ہونا, نام کا عیسائی ہونا, نام کا یہودی ہونا, نام کا مسلمان ہونا, نام کا فلاں ہونا فلاں ہونا فلاں ہونا کافی نہیں ہے. کسی کی اولاد ہونا, سید ہونا, غیر سید ہونا, شیخ ہونا, فلاں فلاں فلاں, جو بھی آپ ذات سمجھنے, راجپوت ہونا, فلاں فلاں, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قرب کا باعث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک قربت صرف تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. اب معیار بیان کر رہا ہے کہ کون جنت میں جائے گا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, ہاں بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی. دو چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں. ایک ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا, ہمارا سر اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہے, ہمارا سر رسول اور ائمہ علیہ السلام کے احکامات کے سامنے, ان کے احترام میں ان کے سامنے جھکا ہوا ہے. اگلا حکم دوبارہ دیا ہے وہو محسن, اور ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی انجام دیتے ہیں. خالی نظریں جھکا کے اور تابع نہیں ہو جاتے, خالی ان کو مان نہیں دیتے, بلکہ احسان بھی کرتے ہیں ان کے اوپر. ابھی بتاؤں گا احسان کیا ہوتا ہے. احسان بھی کرتے ہیں, نیکیاں بھی انجام دیتے ہیں, اور اپنے چہروں کو جھکا لیتے ہیں ان کے سامنے. فلہ اجرہ عند ربہ, ان کا اجر ان کے پروردگار کے نزدیک محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود, ایک صلوات دیجیے محمد علیہ یہود یہ کہتے تھے, یہودی کیا کہتے تھے, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہودی کیا کہتے تھے, عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, کہ نصارہ کہتے تھے یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب, اور دونوں ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے. یعنی ان کے پاس ہم نے باقاعدہ الگ الگ کتابیں بھیجی تھی, اس کتاب کے پڑھنے کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیا الزام لگاتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ اجڑ گوار, ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے, کوئی دین پہ عمل نہیں کرتے. یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسائی کچھ نہیں کرتے, عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہودی کچھ نہیں کرتے. جہاں دونوں یہ دوسرے سے دست و گریبان تھے, آگے ایک گروہ اور شامل ہو جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, آگے ایک گروہ اور شامل ہوگا آگے اس کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت النصارى وهم يتلون الكتاب, اور دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تھی. اب اللہ تعالیٰ تیسرے گروہ کو ان میں شامل کر رہا ہے, جو ان دونوں کی لڑائی دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اہل کتاب تھے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا تھا, اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. تو تیسرا گروہ جو الگ سے ان سے موجود تھا, کفار مکہ گروہ, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اور وہ لوگ جن کو ان کی طرح کے اقوال نہیں معلوم تھے, جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقوال ملے تھے, احکام ملے تھے, جن کو وہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے تھے, وہ کیا کہتے تھے, مثل قولہم, انہی کی طرح کا قول کہتے تھے. کہتے ہیں یہ دونوں جہنمی, ہم جنتی, کیونکہ ہم نے اللہ کا اتنا احترام کیا, اتنے سارے ہم نے اللہ تعالیٰ کے نمائندگان یہاں بنائے ہوئے ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو مختلف روپ زمین کے اندر بنائے ہیں وہ ہم نے پوجے ہیں, اس کے اوپر ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے چڑھاوے چڑھائے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, خالی دعویٰ کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. تو یہ تینوں گروہ جنت میں جانے کے متمنی تھے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں سے یہ بات بیان کی ہے کہ تم اس شائبے میں نہ رہنا کہ تمہارا امت محمدی میں شامل ہو جانا، تمہارا رسول کی آل میں شامل ہو جانا، تمہارا فلاں نسل میں شامل ہو جانا، علوی ہو جانا، زیدی ہو جانا، نقوی ہو جانا، رضوی ہو جانا، حسینی ہو جانا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. اور میں نے ایک مجلس میں جہاں پہ امام رضا کی ایک مجلس پڑھی تھی، میں نے ذکر کیا تھا، یہ واقعہ دوبارہ بیان کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ ضروری ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا زید. ایک بھائی امام زین العابدین کے بھی تھے زید نام کے، لیکن ایک بھائی امام رضا کے تھے جن کا نام تھا زید، جو تاریخ میں زید النار کے نام سے مشہور ہے، آگ والا زید. کیا تھا؟ جب مامون خلیفہ تھا اور امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے عنوان سے اس نے وہاں زبردستی بلا لیا تھا، تو زید اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ، اپنے کچھ چاہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ امام کے بیٹے تھے، لوگ ان کی فالوور تو تھے، لوگ مانتے تھے کہ امام کا بیٹا ہے، تو لوگوں کے ساتھ مل کر کہتے تھے کہ ہم حاکم وقت کو نہیں مانتے، اور لوگوں کے گھروں کو جلا دیا کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ ان پہ قبضہ کر لیتے تھے، مختلف طریقوں سے اس طرح کام انجام دیتے تھے جس سے کہ ہم حکومت کے خلاف وہ کر رہے ہیں. ان کو جب پکڑ کے لایا گیا امام رضا کے سامنے، مامون نے پیش کیا کہ امام رضا شرمندہ ہوں کہ ان کے بھائی پکڑے گئے اس رنگے ہاتھوں جلاتے ہوئے گھروں کو. تو امام رضا نے ان سے ایک مکالمہ کیا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرو. امام رضا نے کہا کہ کیا تمہارا باپ موسیٰ کاظم، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اپنے جسم کو گھلا دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے اندر؟ تم کس طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس کے بیٹے ہوتے ہوئے یہ سارے کام انجام دو؟ جبکہ حضرت نوح کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی بات نہ مانتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا وہ میرا بیٹا وہاں رہ گیا، تو کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ نافرمان ہے وہ. تو جو سگا بیٹا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نافرمانی، رسول سے نافرمانی کی بنیاد پہ اس کو اہل سے خارج کر دیتا ہے. لہٰذا کسی کا کسی سے نسبت پانا کسی بھی جنت کی گواہی نہیں دیتا. یہ قرآن کی حکم سے ہے. وہ باتیں جو مشہور ہیں اور ذہنوں میں ہیں وہ ساری آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن قرآن کے حکم کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہاں پہ اس دنیا میں اس مسئلے کو حل نہیں کروں گا، میں نے ان کے درمیان کتاب دے دی. یہ کتاب کیوں نہیں کھولتے؟ اس میں نے مسائل کا حل رکھا ہے ان کا. یہ جو ایک دوسرے پہ اعتراض کریں، یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہیں. مسلمانوں تمہارے سامنے یہ ساری مثالیں موجود ہیں، ان کو دیکھو، ان سے عبرت پاؤ، تم ایسے نہ ہو جانا. اسی لیے میں مہلت دے رہا ہوں، قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. اور تمہیں بھی حق نہیں دیا کہ تم یہاں پہ کسی کو جہنمی بناؤ یا کسی کو جنتی بناؤ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہنے کا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. سورہ قصص کے اندر سورہ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ جی سورہ قلم میں آیت نمبر 52 اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، کہ بے شک تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون گمراہ ہو گیا راستے سے، اور وہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے. یعنی تم کبھی بھی اس گمان میں نہیں رہنا کہ تم ہدایت یافتہ ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں اپنے اصحاب کے درمیان گفتگو میں یہ فرماتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. تو ہم کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ رسول خدا کی دعائیں سنیں جس میں رسول خدا کہتے ہیں اے اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما. خود سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کا اشارہ بھی کیا ہے، جب وہاں پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کو بیان بھی کروں گا. تو ہم کس طرح مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل ہدایت پہ آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں خالی. اور یہ گمراہی ہدایت پہ ہونے کی گمراہی اور یہ کبر ایسا کبر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہیوں کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. یعنی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے بہت دور کر چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم یہ گمان بھی نہ کرنا اپنے بارے میں بھی کہ تم ہدایت پہ ہو. کوشش ہمیشہ کرتے رہنا ہدایت پہ آنے کی، لیکن یہ گمان نہ کرنا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کون ہدایت پہ کون ہدایت پہ نہیں ہے. کیونکہ ہر قوم کے چاہنے والے، ہر قوم کے ماننے والے، ہر نبی کو ماننے والے وہ گمراہی کے راستے کی طرف وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ گرے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ میں ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا اے عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو یہ خدا بنائیں؟ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں جو تو نے مجھ سے نہیں کہی. جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو ہر قوم کے اندر یہ زوال آتا ہے جب وقت کے نبی سے یا وقت کے رسول سے دوری ہو جاتی ہے. ہمارے اندر
اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ مسلمان ہمیشہ عالی رہیں گے، مسلمان ہمیشہ اعلیٰ درجے پہ رہیں گے. آج مسلمان اعلیٰ درجے پہ ہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، مسلمان اعلیٰ درجے میں ہیں دنیا میں؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنی مسلمانیت پہ نہیں ہے پوری طریقے سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور ان چیزوں پہ وہ فکر کرتے ہیں، ان چیزوں پہ اپنی توجہ اور کوششوں کو ضائع کرتے ہیں کہ جو اللہ نے بیان نہیں کی. ان کی اپنی آرزویں ہیں، اپنی خواہشیں، جس چیز سے ان کو سکون ملتا ہے. اللہ نے جس چیز کے بارے میں کہا تھا اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اس کو میں ختم کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا کہ اس کا ذکر کیا جائے اس مسجد کے اندر، اور کوشش کرے کہ اس کو ویران کرنے کی. ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق کہ وہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے. ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت، اور انہی کے لیے ہے آخرت میں دردناک عذاب. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج میں ایسی بات کر دوں گا کہ لوگ مسجد جانا چھوڑ دیں گے. آپ نے سنا ہوگا نا، ہم ایسی جگہ جائیں گے نہیں جہاں ہمارے مولا کو قتل کیا گیا. اس طرح کی باتیں ہمارے ممبروں سے سننے کو کہیں کہیں ملتی ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے دین کو اس طرح سے بیان کرے کہ لوگ نماز اور مسجد سے دور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا دنیا کے اندر جو لوگوں کو اس طرف راغب کر دے کہ لوگ مسجدوں میں جانے کی رغبت نہ رکھتے ہوں، مسجدوں سے دور ہو جائیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ مسجد میں یا تو جائیں گے نہیں، یا اگر جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ وہاں اس مسجد پہ ان لوگوں کا ہولڈ ہو، ان لوگوں کا قبضہ ہو جو اللہ کے ذکر پہ توجہ رکھتے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوں. ڈرتے ڈرتے جائیں، وہاں پہ ان کی زبان نہ کھل پائے، ایسا ماحول وہاں پہ ہو کہ جہاں پہ یہ اس طرح کی بات ہی نہ کر سکے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے قبلے کے بارے میں پھر جو یہ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں اس کو بیان کریں گے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ مغرب اور مشرق دونوں اللہ کے لیے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنوب اور شمال نہیں ہے، یعنی کہنے کا مقصد تمام اطراف اللہ کے لیے ہیں، اور جہاں بھی تم منہ کرو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. وہ کیوں کہا تھا یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو میں بیان کروں گا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد.